صفحہ نمبر 130 جاری ہے۔ ابتدائی مشکلات، سوال نمبر 8۔ پاکستان کی ابتدائی مشکلات پر روشنی ڈالیے۔ جواب: پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا۔ پاکستان ایک نیا ملک تھا۔ اس کے قیام کے آخری لمحہ تک اس کی کوئی مرکزی حکومت نہ تھی، اور پاکستان کے پاس مرکزی حکومت کے قیام کے لیے کوئی عمارت بھی نہ تھی۔ اس لیے قیام پاکستان کے ساتھ ہی نئی حکومت کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی ضد تھی کہ اس کو دونوں ملکوں یعنی پاکستان اور بھارت کا گورنر جنرل بنایا جائے، لیکن قائد اعظم کا موقف تھا کہ وہ دونوں ملکوں میں سے کسی ایک کا گورنر جنرل بن جائے۔ صفحہ نمبر 131۔ اس لیے مایوس ہو کر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھارت کا گورنر جنرل بننا قبول کر لیا اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس طرح ریڈ کلف نے جو سرحدوں کی تقسیم کی اس میں بھارت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کی، اور وہ علاقے جن میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور پاکستان کو ملنے چاہیے تھے بھارت کے حوالے کر دیے۔ پاکستان کی ابتدائی مشکلات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، سرحدوں کا تعین۔ سرحدوں کا تعین کرنے کے لیے کمیشن قائم کیا گیا جس کے سربراہ ریڈ کلف تھے۔ اس کمیشن نے بے ایمانی کی اور مسلم اکثریت والا علاقہ گورداسپور بھارت کے حوالے کر دیا۔ اسی طرح بنگال میں مسلم اکثریت کے علاقے بھارت کے حوالے کر دیے گئے۔ 2، فسادات۔ قیام پاکستان کے وقت ملک میں ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے۔ مشرقی پنجاب میں سکھوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا قتل عام کیا اور دل کھول کر مسلمانوں کو لوٹا۔ اس کا مقصد پاکستان کو کمزور کرنا تھا۔ 3، مہاجرین کا مسئلہ۔ مسلمانوں کے لوٹے ہوئے قافلے جب پاکستان پہنچے تو ان کو خوراک، رہائش اور دیگر ضروریات کی فراہمی ایک بڑا مسئلہ تھا۔ حکومت کے وسائل محدود تھے، حکومت نے ان کی ہر ممکن امداد کی۔ 4، اثاثوں اور واجبات کی تقسیم۔ وہ سامان جو بھارت اور پاکستان کے درمیان تقسیم ہونا تھا اس میں ریزرو بینک، ریلوے کا سامان اور دیگر اشیاء شامل تھیں۔ اثاثوں اور واجبات کی تقسیم کے سلسلہ میں پاکستان اور بھارت میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ بھارت تمام سامان کو غصب کرنا چاہتا تھا، پاکستان اپنا حق مانگتا تھا۔ بھارت نے بعض چیزوں کے متعلق تو صاف جواب دے دیا اور بعض چیزیں توڑ پھوڑ کر بھیج دیں۔ صفحہ نمبر 132۔ 5، فوج کی تقسیم۔ قیام پاکستان کے وقت یہ طے پایا تھا کہ فوج کو پاکستان اور بھارت کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ بھارت نے اس معاملہ میں بھی بددیانتی کا ثبوت دیا، پاکستان کے حصہ کی فوج نہ بھیجی۔ پاکستان کے حصہ میں جو فوج آئی تھی وہ زیادہ تر ملک سے باہر مصر اور برما میں تھی۔ 6، نہری پانی کا مسئلہ۔ پاکستان کے علاقہ میں بہنے والی نہریں بھارتی علاقوں سے آتی تھیں۔ بھارت نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے وقتاً فوقتاً دریاؤں کا پانی کم کر دیا، ہر روز پانی بند کرنے کی دھمکی دی، جس کی وجہ سے پاکستان کو اپنی زراعت کے لیے پانی حاصل کرنے کے سلسلہ میں کافی دقتیں پیش آئیں۔ 7، کشمیر کا مسئلہ۔ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ کشمیر کے عوام پاکستان سے الحاق چاہتے تھے۔ کشمیر کا راجہ ہندو تھا، اس نے بھارت سے الحاق کر لیا۔ بھارت نے کشمیر پر فوج کشی کی اور زبردستی کشمیر پر قبضہ کر لیا، جو پاکستان کے لیے ایک مسئلہ بن گیا۔ 8، جوناگڑھ اور حیدرآباد۔ جوناگڑھ کی ریاست کاٹھیا واڑ کے ساحل پر واقع ہے۔ وہاں کا حکمران مسلمان تھا، اس نے اپنی ریاست کا الحاق پاکستان سے کر دیا۔ پاکستان نے اس الحاق کو قبول کر لیا، لیکن بھارت نے وہاں فرقہ وارانہ فسادات کرا کے امن و امان کا مسئلہ کھڑا کر دیا، فوج کشی کر کے جوناگڑھ پر قبضہ کر لیا۔ نواب جوناگڑھ بھاگ کر پاکستان میں پناہ گزین ہوئے۔ حیدرآباد دکن کے نواب نے اعلان کیا کہ حیدرآباد آزاد ریاست کی حیثیت سے قائم رہے گا، لیکن بھارت نے اس میں مداخلت کی۔ حیدرآباد میں فرقہ وارانہ فسادات کروائے گئے۔ جب مسلم آبادی نے منظم مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو بھارتی فوجوں نے حیدرآباد پر قبضہ کر لیا۔ اس کا مقصد بھی پاکستان کو کمزور کرنا تھا۔ صفحہ نمبر 9، معاف کیجیے گا، پوائنٹ نمبر 9، صفحہ نمبر 132 جاری ہے۔ پوائنٹ نمبر 9، اقتصادی مسائل۔ پاکستان کے حصے میں جو علاقے آئے وہ اقتصادی اور صنعتی لحاظ سے پسماندہ تھے۔ یہاں کارخانے نہ ہونے کے برابر تھے۔ تجارت اور صنعت پر ہندوؤں کا قبضہ تھا، وہ پاکستان بننے پر بھارت چلے گئے۔ پاکستان جیسے نوزائیدہ ملک کے لیے اقتصادی نظام کو ترقی دینا اور استحکام بخشنا ایک سنگین مسئلہ تھا۔ صفحہ نمبر 133۔ 10، کمزور انتظامی ڈھانچہ۔ جب پاکستان قائم ہوا تو اس کے پاس تجربہ کار سرکاری عملہ کی کمی تھی۔ آزادی سے قبل اکثر عملہ ہندو تھا، وہ بھارت چلے گئے، اس لیے ایک خلا پیدا ہو گیا جس کو پورا کرنا پاکستان کے لیے نیا مسئلہ تھا۔ نیز پاکستان کے پاس دفاتر اور دیگر سامان کی بھی کمی تھی۔
11 آئینی مسئلہ۔ جب پاکستان بنا تو پاکستان کے پاس کوئی آئین نہ تھا، اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ جب تک نیا آئین بنتا ہے 1935 کے قانون سے کام چلا جائے۔ ملک کے لیے نیا آئین بنانا بھی ایک سنگین مسئلہ تھا۔ لسانی مسئلہ یعنی زبان کا مسئلہ۔ سوال نمبر 9، آزادی حاصل کرنے کے بعد پاکستان کی لسانی مسئلہ پر نوٹ لکھیے۔ جواب، زبان کا مسئلہ یا لسانی مسئلہ۔ کسی قوم کے مختلف عناصر میں مضبوط قومی سوچ کا اہم ذریعہ زبان ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، قائد ملت لیاقت علی خان اور بنگالی رہنما خواجہ ناظم الدین اردو زبان کو پاکستان کی قومی زبان دینے کے خواہش مند تھے تاکہ پاکستانی قوم میں اتحاد و یکانگت کی فضا قائم رہ سکے۔ بنگالیوں نے بنگالی زبان کو قومی زبان کی حیثیت دلانے کی تحریک شروع کی۔ بنگالیوں نے زبان کے مسئلہ پر ہنگامے کیے اور اسے موت و حیات کا مسئلہ بنا دیا۔ چودھری محمد علی نے دستور ساز اسمبلی سے اردو اور بنگلہ دونوں کو قومی زبان کا درجہ دلوایا، لیکن زبان کے مسئلہ پر جو تلخیاں پیدا ہو چکی تھیں ان میں کمی واقع نہ ہوئی، یہاں تک کہ 1971 میں یہ تلخیاں نفرت میں تبدیل ہو کر اپنے عروج پر پہنچ گئیں اور جس کا نتیجہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا سبب بنا۔ صفحہ نمبر 134 باب نمبر 5، پاکستان میں نظام اسلام کے نفاذ کی کوششیں۔ اب آتے ہیں صفحہ نمبر 135 پر، قرارداد مقاصد۔ سوال نمبر 1، قرارداد مقاصد پر روشنی ڈالیے۔ قرارداد مقاصد کس نظام حیات کا پرچار ہے؟ جواب، قرارداد مقاصد مارچ 1949۔ پاکستان میں آئین ساز اسمبلی کا قیام 1947 کی ہندوستان کی آزادی کے بل کے تحت عمل میں لایا گیا، جس کے اراکین متحدہ ہندوستان کی صوبائی اسمبلیوں کے اراکین کے ووٹوں کے ذریعے منتخب ہوئے تھے، جس کی کل تعداد 69 تھی اور جو پاکستان میں شامل تمام علاقوں کے نمائندہ تھے۔ ہندوستان سے کثیر تعداد میں آنے والے مہاجرین کی نمائندگی کے لیے پنجاب کو 5 اور سندھ کو 1 رکن شامل کرنے کی اجازت دی گئی، جس کے بعد بلوچستان، سرحد، بہاولپور، خیرپور کی نمائندگی کے بعد مرکزی اسمبلی کے اراکین کی تعداد 79 ہو گئی، یعنی 79، جس میں مسلم لیگ کے نمائندوں کی اکثریت تھی، لیکن اس اسمبلی میں 16 غیر مسلم اراکین بھی شامل تھے جن کا تعلق پاکستان نیشنل کانگریس سے تھا۔ پاکستان کی اس پہلی اسمبلی کے سامنے 2 اہم کام تھے۔ نمبر 1، پاکستان کے نئے آئین کی تشکیل، اور 2، نئے آئین کی تشکیل تک پاکستان کی مقننہ کے طور پر فرائض سر انجام دینا۔ پاکستان کی آئین ساز اسمبلی نے اگرچہ ابتدا میں آئین سازی کے میدان میں کوئی کام سر انجام نہ دیا، تاہم 12 مارچ 1949 کو اس آئین ساز اسمبلی نے قرارداد مقاصد کے نام سے ایک قرارداد منظور کی، جسے دستور کے دیباچے اور بنیاد کی حیثیت دی گئی۔ اس قرارداد کے ذریعے خداوند تعالیٰ کے مقتدر اعلیٰ ہونے کا اقرار کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا گیا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہوگی جس کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں قوانین مرتب کیے جائیں گے۔ اس قرارداد کے اہم نکات مندرجہ ذیل ہیں۔ قرارداد مقاصد کا متن۔ نمبر 1، ہرگاہ کے تمام کائنات پر اقتدار اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اور ذات باری تعالیٰ نے ریاست پاکستان کو اس کے باشندوں کے ذریعے جو اقتدار اپنی مقررہ حدود کے اندر ودیت کیا ہے وہ ایک مقدس امانت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے یہ دستور ساز اسمبلی عوام میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کی آزاد اور خود مختار ریاست کا دستور مرتب کرنے کا عہد کرتی ہے۔ صفحہ نمبر 136، پوائنٹ نمبر 2، ہرگاہ کی ریاست اپنے اقتدار اور اختیارات کا استعمال عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے کرے گی، جس میں جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف کے اصولوں کی اسلامی تصریحات کے مطابق مکمل تعمیل ہوگی۔ 3، جس میں اقلیتوں کے لیے اس امر کا مناسب اور موزوں اہتمام کیا جائے گا کہ وہ اپنے مذاہب و عقیدے پر آزادی سے کاربند رہ سکیں اور اپنی ثقافت کو ترقی دے سکیں۔ 4، جس میں دستور کے ذریعے پاکستان یا اس سے الحاق شدہ علاقے یا وہ علاقے جو بعد میں شامل ہوں گے یا اس سے ملحق ہوں گے وہ ایک وفاق کی تشکیل کریں گے، جس میں وحدتوں کو خود مختاری حاصل ہوگی اور ان کی سرحدوں اور ان کے اقتدار و اختیارات کی حدود کا تعین کیا جائے گا۔ 5، جس میں قانون اور اخلاق عامہ کی حدود کے اندر بنیادی حقوق پر شمول مساوی حیثیت و مساوی مواقع، قانون کی نظر میں مساوات اور سماجی، اقتصادی اور سیاسی انصاف
آزادی فکر و اظہار اور آزادی عقیدہ و اعتقاد اور تنظیم سازی کی آزادی حاصل ہوگی۔ 6 جس میں اقلیتوں اور پسماندہ طبقوں کے جائز حقوق کے تحفظ کے لیے مناسب دفعات کا اہتمام کیا جائے گا۔ 7 جس میں عدلیہ کی آزادی کو مکمل تحفظ ہوگا۔ 8 جس میں وفاق کے علاقوں کی سالمیت، وفاق کی آزادی اور اس کے تمام حقوق کا جن میں خشکی، سمندر اور فضا پر حکمانہ اختیارات شامل ہیں تحفظ کیا جائے گا۔ 9 تاکہ اہل پاکستان کو خوشحالی نصیب ہو اور وہ اقوام عالم میں اپنا جائز اور باوقار مقام حاصل کر سکیں اور عالمی امن و ترقی اور تمام انسانیت کی خوشحالی کے لیے اپنا بھرپور کردار انجام دے سکیں۔ صفحہ نمبر 137 2 قرارداد مقاصد اور اسلامی نظام حیات۔ قرارداد مقاصد اسلامی نظام حیات کا پرچار ہے۔ قرارداد مقاصد کی منظوری سے دستور ساز اسمبلی نے انقلابی فیصلہ کیا جس سے ہم نظام اسلامی کی عمارت کا قبلہ نما قرار دے سکتے ہیں۔ اس میں یہ اقرار کیا گیا کہ پاکستان کا آئندہ دستور قرآن و سنت کی تعلیمات سے ہم آہنگ ہوگا اور اہل پاکستان اور ان کے نمائندے اپنے حکومتی اختیارات اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر استعمال کریں گے۔ ملک کا نظام، حکومت اور خود پاکستانی معاشرہ جن خطوط پر استوار ہوگا ان کی بنیاد قرآن و سنت کی تعلیمات پر ہوگی۔ علماء کے پیش کردہ 22 نکات۔ سوال نمبر 2 علماء کرام نے کی پیش کردہ 22 نکات کی اہمیت و ضرورت پر مختصر روشنی ڈالیے۔ جواب 22 نکات۔ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد علماء کرام نے حکومت اور دستور ساز اسمبلی کو بار بار اسلامی دستور بنانے کا اور مروجہ قانون کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کے فرائض کی طرف متوجہ کیا۔ اس سلسلہ میں تمام مکاتب فکر کے ممتاز علماء کا ایک کنونشن 21 تا 24 جنوری 1951 کو کراچی میں منعقد ہوا جس میں دستور سازی کے لیے 22 بنیادی اصول پیش کیے گئے جن پر ایک اسلامی مملکت کا آئین مبنی ہونا چاہیے۔ کنونشن میں 31 علماء نے شرکت کی اور تمام فیصلے متفقہ طور پر ہوئے۔ نمبر 1 دنیا کی ہر شے اور ہر نظام پر آخری اور حتمی حاکمیت صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ 2 ملک کا قانون کتاب و سنت پر مبنی ہوگا۔ کوئی ایسا قانون نہ بنایا جا سکے گا جو کتاب و سنت کے خلاف ہو۔ 3 مملکت کسی جغرافیائی، نسلی، لسانی یا کسی اور تصور پر مبنی نہیں بلکہ ان اصول اور مقاصد پر مبنی ہوگی جن کی اساس اسلام کا پیش کیا ہوا ضابطہ حیات ہے۔ 4 اسلامی مملکت کا یہ فرض ہوگا کہ وہ مسلمانوں کے رشتہ اتحاد و اخوت کو قوی تر کرنے اور ریاست کے مسلم باشندوں کے درمیان عصبیت جاہلیہ کی بنیادوں پر نسلی، لسانی اور علاقائی یا دیگر مادی امتیازات کو ابھرنے کی راہیں مسدود کر کے ملت اسلامیہ کی وحدت کے تحفظ و استحکام کا انتظام کریں۔ صفحہ نمبر 138۔ 5 اسلامی مملکت کا یہ فرض ہوگا کہ قرآن و سنت کے بنائے ہوئے معروضات کو قائم کرے، منکرات کو مٹائے، اسلام کے احیاء و اعلامیہ اور مسلم اسلامی فرقوں کے لیے ان کے اپنے مسلک کے مطابق ضروری اسلامی تعلیم کا انتظام کرے۔ 6 مملکت بلا امتیاز مذہب و نسل وغیرہ تمام ایسے لوگوں کی لابدی انسانی ضروریات یعنی خوراک، لابدی یعنی جن کے بغیر گزارا نہیں ہے، انسانی ضروریات یعنی خوراک، لباس، مسکن، علاج و معالجہ اور تعلیم کی کفیل ہوگی۔ جو لوگ اکتساب رزق کے قابل نہ ہوں یا نہ رہے ہوں یا عارضی طور پر بے روزگاری، بیماری یا دوسری وجوہات سے فی الوقت صحیح اکتساب پر قادر نہ ہوں۔ 7 باشندگان ملک کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو شریعت اسلامیہ نے ان کو عطا کیے ہیں، یعنی حدود قانون کے اندر تحفظ جان و مال و آبرو، آزادی اظہار رائے، آزادی نقل و حرکت، آزادی اجتماع، آزادی اکتساب رزق، ترقی کے مواقع کی یکسانیت اور رفاہی ادارت سے استفادے کا حق۔ 8 مذکورہ بالا حقوق میں سے کسی شہری کو کوئی حق اسلامی قانون کی سند و جواز کے بغیر کسی وقت سلب نہ کیا جائے گا۔ کسی جرم کے الزام میں کسی کو بغیر فرام موقع صفائی و فیصلہ
کسی جرم کے الزام میں کسی کو بغیر فراہم موقع صفائی و فیصلہ عدالت کوئی سزا نہ دی جائے گی۔ 9، تمام اسلامی فرقوں کو حدود و قانون کے اندر پوری مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ انہیں اپنے ہم مسلک افراد کو اپنے ہم مسلک کی تعلیم دینے کا حق حاصل ہوگا۔ وہ آزادی کے ساتھ اپنے خیالات کی اشاعت کر سکیں گے۔ 10، غیر مسلم باشندگان مملکت کو حدود قانون کے اندر مذہب و عبادات، تہذیب، ثقافت اور مذہبی تعلیم کی پوری آزادی حاصل ہوگی۔ 11، غیر مسلم باشندگان مملکت سے حدود شریعہ کے اندر جو معاہدات کیے گئے ہوں ان کی پابندی لازم ہوگی۔ صفحہ نمبر 139۔ 12، رئیس مملکت کے لیے مسلمان مرد ہونا ضروری ہے جس کے تقوی، علم و فضل یا ثابت رائے پر جمہور یا ان کے منتخب نمائندوں کا اعتماد ہو۔ 13، رئیس مملکت ہی نظم مملکت کا اصل ذمہ دار ہوگا، البتہ وہ اپنے اختیارات کا کوئی جزو کسی فرد یا جماعت کو تفویض کر سکتا ہے۔ 14، رئیس مملکت کی حکومت آمرانہ نہیں بلکہ شورائی ہوگی، یعنی جس میں مشورہ کیا جائے گا۔ 15، رئیس مملکت کی حکومت آمرانہ نہیں ہوگی کہ وہ دستور کو کلیتاً یا جزواً معطل کر کے شورا کے بغیر حکومت کرنے لگے۔ 16، جو جماعت رئیس مملکت کے انتخاب کی مجاز ہوگی وہی کثرت آراء سے اسے معزول کرنے کی مجاز ہوگی۔ صفحہ نمبر 139 جاری ہے۔ 17، رئیس مملکت شہری حقوق میں عامۃ المسلمین کے برابر ہوگا، یعنی عام مسلمانوں کے برابر ہوگا اور قانونی مواخذے سے بالا تر نہ ہوگا۔ 18، ارکان اور اعمال حکومت اور عام شہریوں کے لیے ایک ہی قانون اور ضابطہ ہوگا اور دونوں پر عام عدالتیں ہی اس کو نافذ کریں گی۔ 19، شعبہ عدلیہ شعبہ انتظامیہ سے علیحدہ اور آزاد ہوگا تاکہ عدلیہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں انتظامیہ سے اثر پذیر نہ ہو۔ 20، ایسے افکار و نظریات کی تبلیغ و اشاعت ممنوع ہوگی جو مملکت اسلامی کے بنیادی اصولوں اور اسلامی ریاست کے لیے نقصان کا باعث ہوں۔ 21، مملکت کے مختلف علاقے اور صوبے مملکت واحدہ کی انتظامی اجزاء متصور ہوں گے، انہیں مرکز سے علیحدگی کا حق حاصل نہ ہوگا۔ اور پوائنٹ نمبر 22، دستور کی کوئی ایسی تعبیر معتبر نہ ہوگی جو کتاب و سنت کے منافی ہو۔ علماء کرام نے محض نقاط اور قرارداد مرتب کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ انہوں نے پاکستان کی رائے عامہ کو اپنے فرائض دینی کی جانب بار بار متوجہ کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا۔ صفحہ نمبر 140، پاکستان کے دساتیر میں اسلامی دفعات۔ سوال نمبر 3، دستور یعنی آئین کانسٹیٹیوشن 1956 کی اسلامی دفعات دستور 1956 پر روشنی ڈالیے۔ جواب، دستور 1956 کی اسلامی دفعات۔ پاکستان اپنی تخلیق کے تقریباً 9 سال بعد پہلے آئین سے روشناس ہوا۔ یہ چودھری محمد علی کی وزارت عظمیٰ کے دور کا سب سے بڑا کارنامہ تھا۔ اسے 29 جنوری 1956 کو دستور ساز اسمبلی سے پاس کرا کر 23 مارچ 1956 کو نافذ کیا گیا۔ اس کی اسلامی دفعات یہ تھیں: نمبر 1، دستور میں قرارداد مقاصد کی روشنی میں اس بات کا اقرار کیا گیا کہ حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی ہے۔ 2، اسلام میں نفع بخش عالمگیر اصولوں کو ریاست یعنی پاکستان کے رہنما اصول قرار دیا گیا۔ 3، ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ 4، سربراہ مملکت کے لیے مسلمان ہونا ضروری قرار دیا گیا۔ 5، اس امر کی ضمانت دی گئی کہ کوئی بھی قانون قرآن پاک اور سنت رسول کے خلاف نہیں بنایا جائے گا۔ 6، اسلامی قوانین کو یکجا کرنے کے لیے ایک کمیشن قائم کیا گیا۔ 7، ہر شخص کو حق دیا گیا کہ وہ عدالت کی جانب رجوع کر کے کسی رائج الوقت قانون کے بارے میں یہ حکم حاصل کرے کہ قانون مذکورہ شریعت اسلامی کے مطابق ہے یا نہیں۔ عدالت کا فیصلہ متعلقہ قانون کو کالعدم قرار دے سکتا تھا۔ 8، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اقلیتوں سے رواداری اور مساوات کے سلوک کا وعدہ کیا گیا۔ 1956 کے دستور میں مزید کہا گیا کہ چونکہ پاکستان قائد اعظم کے اعلان کے مطابق اسلام کے معاشرتی انصاف کے اصولوں پر مبنی ایک جمہوری ریاست ہوگی جس میں جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف کے اصولوں کا اسلامی تعلیمات کے مطابق مکمل نفاذ ہوگا۔
اور جس میں اقلیتوں کو اپنے مذہبی فرائض کی ادائیگی اور ثقافت کی نشو و نما کی مکمل آزادی ہوگی، اور جس میں عدلیہ کو مکمل آزادی ہوگی، پاکستان کے مختلف علاقوں کی سلامتی، تحفظ اور اس کے شہریوں کے تمام حقوق کا مکمل احترام ہوگا۔ صفحہ نمبر 141، تاکہ اہل پاکستان اقوام عالم میں اپنا باوقار اور جائز مقام حاصل کر سکیں اور عالمی امن اور لسانی برادری کی ترقی اور انسانی برادری کی ترقی اور خوشحالی میں بھرپور کردار انجام دے سکیں۔ لہٰذا اہل پاکستان اپنی دستور ساز اسمبلی کے ذریعے اس آئین کی منظوری دیتے ہیں اور اس کے نفاذ کا اعلان کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 141 جاری ہے۔ دستور یا آئین، جسے انگریزی میں کانسٹیٹیوشن بھی کہتے ہیں، 1962۔ سوال نمبر 4، 1962 کے دستور کی اسلامی دفعات تحریر کیجیے۔ 1956 کا آئین 2.5 سال ہی پورے کرنے پایا تھا کہ اکتوبر 1958 میں مارشل لاء نے اسے منسوخ کر دیا۔ 1962 میں سربراہ مملکت فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے نیا دستور پیش کیا۔ اگرچہ یہ ان کی ذاتی خواہشات کا آئینہ دار تھا، مگر وہ پاکستان کے اساسی نظریے اور عوامی جذبات کو نظر انداز نہ کر سکے۔ 1 مارچ 1962 کو آئین نافذ ہوا۔ اس کی اسلامی دفعات یہ تھیں: نمبر 1، قرارداد پاکستان کو آئین میں دیباچہ کے طور پر درج کیا گیا۔ اس میں حقیقی اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے مخصوص ہے۔ 2، عوامی مطالبہ کے پیش نظر ریاست کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ 3، اسلامی طرز زندگی کے احیاء کا وعدہ کیا گیا۔ 4، مروجہ قوانین کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کا وعدہ کیا گیا اور قرآن و سنت کے خلاف قوانین وضع کرنے سے گریز کا عہد کیا گیا۔ 5، سود خوری، عصمت فروشی، جوا بازی، شراب اور دیگر نشہ آور اشیاء کے استعمال جیسی غیر اسلامی حرکات کی حوصلہ شکنی کا وعدہ کیا گیا۔ 6، زکوٰۃ، مساجد اور اوقاف کے مناسب انتظام کے لیے مناسب قوانین وضع کرنے کا عہد کیا گیا۔ صفحہ نمبر 142۔ 7، لوگوں کو انفرادی اور اجتماعی سطح پر اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی سہولت دینے کا وعدہ کیا گیا۔ 8، ایک اسلامی مشاورتی کونسل قائم کی گئی جس کے مشوروں سے ایسے قوانین وضع ہوں گے جن سے اہل پاکستان کی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھل سکے۔ 9، ادارہ تحقیقات اسلامیہ کا قیام عمل میں آیا تاکہ جدید تقاضوں کے مطابق عوام کی دینی رہبری ہو سکے۔ 10، رواداری کی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اقلیتوں سے عمدہ سلوک اور ان کے حقوق کی حفاظت پر زور دیا گیا۔ 1962 کے دستور کے امتیازی پہلو قانون سازی کے بنیادی اصول اور حکمت عملی کے اصول تھے، جن میں یہ شرط کی گئی تھی کہ اسلام کے منافی کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ مرکزی یا صوبائی مقننہ کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ دیکھے کہ کوئی قانون اسلام کے مطابق ہے یا منافی۔ البتہ صدر یا صوبائی گورنر یا مرکزی اور صوبائی قانون ساز ادارے اس امر کے مجاز ہوں گے کہ وہ کسی بھی مسئلہ کو اسلامی مشاورتی کونسل کے روبرو پیش کر سکیں تاکہ کونسل مقنن متذکرہ مسئلہ کو اسلام کے مطابق یا منافی ہونے کے بارے میں مشورہ دے سکے۔ مشاورتی کونسل میں ماہرین قانون کے علاوہ جید علماء کو بھی شامل کیا گیا اور اس طرح مروجہ قوانین کو اسلامی اصولوں کی روشنی میں نظر ثانی کرنے کا کام شروع ہوا۔ اسی طرح اس دستور میں اسلامی تحقیقات کے ادارے کا مقام بھی متعین کیا گیا۔ اس کا فریضہ یہ قرار پایا کہ اسلام کے بارے میں تحقیقی اور تعلیم و تدریس کا اہتمام کرے گا تاکہ وہ مسلم معاشرے کی اسلامی بنیادوں پر تعمیر نو میں ممدد و معاون ثابت ہو سکے۔ اس دور میں اسکولوں میں اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا تاکہ طلباء اور طالبات کی تربیت میں اسلامی تعلیمات کو سمویا جا سکے۔ صفحہ نمبر 142 جاری ہے۔ دستور 1973۔ سوال نمبر 5، دستور 1973 کی اسلامی دفعات پر روشنی ڈالیے۔ جواب: نمبر 1، خدا کی حاکمیت۔ قرارداد پاکستان کو دستور میں شامل کیا گیا ہے جس میں خدا کی حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کیا گیا ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جو پاکستان کو اسلامی مملکت بناتی ہے۔ 2، قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق بنانا۔ آئین میں رائج الوقت تمام قوانین کو 9 سال کے عرصے میں قرآن و سنت کی روشنی میں ڈھال کر نافذ کرنے کا عزم کیا گیا۔ اس لیے قوانین کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا، تاہم غیر مسلم اقلیتوں کے شخصی قانون کو تسلیم کیا گیا ہے اور انہیں بطور شہری
پورے حقوق دیے گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 143 یعنی 143۔ 3 صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا۔ 1973 کے آئین میں صدر اور وزیر اعظم دونوں کے لیے صحیح العقیدہ مسلمان ہونا ضروری ہے اور ان کو اپنا عہدہ سنبھالتے ہوئے باقاعدہ حلفاً اس کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ حلف کے الفاظ دستور میں دیے گئے ہیں جن میں توحید و رسالت، ختم نبوت، آخرت اور قرآن و سنت پر ایمان کی وضاحت موجود ہے۔ 4 اسلامی تعلیمات کا فروغ۔ نئے دستور میں اس امر کا وعدہ کیا گیا ہے کہ حکومت قرآن پاک اور اسلامیات کی لازمی تعلیم کی کوشش کرے گی، تاہم یہ رہنما اصول ہے جس کو عدالت کے ذریعے نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ 5 قرآن پاک کی صحیح طباعت۔ آئین میں قرآن پاک کی صحیح اور اغلاط سے پاک طباعت کو حکومت کی ذمہ داری قرار دیا گیا ہے۔ آئین میں قرآن پاک کی صحیح اور اغلاط سے یعنی غلطیوں سے پاک طباعت کو حکومت کی ذمہ داری قرار دیا گیا ہے۔ 6 عربی زبان کی تعلیم۔ عربی زبان کی تعلیم کے لیے حکومت زیادہ سے زیادہ کوشش کرے گی۔ 7 اسلامی کونسل۔ ملکی قوانین کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کے لیے آئین کے نفاذ سے 90 دن کے اندر ایک اسلامی کونسل بنانے کا اعلان کیا جائے گا جس کے ارکان کم از کم 8 اور زیادہ سے زیادہ 15 ہوں گے، جو اسلامی اصول، فقہ، معیشت، سیاست و قانون کے ماہرین ہوں گے۔ کونسل میں تمام مکاتب فکر کو نمائندگی دی جائے گی۔ کونسل کے کم از کم 2 ارکان ایسے ہوں گے جو کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج ہوں یا رہ چکے ہوں۔ صفحہ نمبر 144 کم از کم 4 ارکان ایسے ہوں گے جو اسلامی تحقیق و تعلیم کا 15 سالہ تجربہ رکھتے ہوں، اور کم از کم 1 رکن خاتون ہوگی۔ کونسل کا چیئرمین سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا جج ہوگا۔ اسلامی کونسل ایسے تمام امور کے بارے میں قومی یا صوبائی اسمبلی کو سفارشات پیش کیا کرے گی جو مسلمانوں کو اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق ڈھالنے کے لیے ضروری ہوں۔ صدر، صوبائی گورنر یا کوئی بھی اسمبلی 2/5 ووٹوں سے کسی مسئلہ کو اسلامی کونسل کی رائے معلوم کرنے کے لیے بھیج سکتی ہے۔ مجوزہ اسلامی قوانین کی ترتیب و تدوین اور ان کی تدریج بھی اسلامی کونسل کے فرائض میں شامل ہیں۔ رائج الوقت قوانین کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کے لیے اسلامی کونسل عبوری سفارشات بھیجے گی جن پر رپورٹ وصول ہونے کے 6 ماہ کے اندر قومی اور صوبائی اسمبلی غور کرے گی۔ 7 سال کے اندر یہ کونسل تمام قوانین کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کے لیے حتمی رپورٹ پیش کرے گی۔ نمبر 8 ختم نبوت۔ یوں تو ختم نبوت پر ایمان صدر و وزیر اعظم کے حلف میں بیان کیا گیا ہے۔ عقائد میں پہلے ہی واضح تھا، لیکن قادیانی فرقہ اس کو تروڑ مروڑ کر خود بھی مسلمانوں میں شامل ہو رہا تھا، اس لیے دستور میں ترمیم کر کے اس کی وضاحت کر دی گئی کہ ہر وہ شخص جو رسول پاک کو آخری نبی نہیں مانتا مسلمانوں میں شمار نہیں ہوگا۔ قادیانی اور لاہوری مرزائیوں کو مسلمانوں کی تعریف سے نکال دیا گیا۔ سوال نمبر 1977 سے 1992 تک نفاذ اسلام کے لیے جو کوششیں کی گئیں ان کے بارے میں تفصیلاً تحریر کریں۔ جواب: نفاذ اسلام کے لیے کوششیں۔ ماشاء اللہ حکومت کے برسر اقتدار آنے کے موقع پر یہ احساس عام طور پر پایا جاتا تھا کہ ہر حکومت اسلام کے نفاذ کے راستے میں روڑے اٹکاتی رہی ہے۔ جنرل ضیاء الحق کو بھی اس بات کا احساس تھا، اس لیے انہوں نے عملی اقدامات کی طرف ہی توجہ دی۔ اس سلسلے میں مندرجہ ذیل اقدامات کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ صفحہ نمبر 145۔ نمبر 1 سازگار فضا۔ صدر مملکت کی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے ملک کی عام فضا اسلام کے لیے پہلے سے زیادہ سازگار ہوئی۔ بے حیائی اور بد اخلاقی بے روی کے بجائے اسلامی اور قومی اقدار کو فروغ دیا گیا۔ علماء و فقہا جو مغربی طبقہ میں بالعموم نشانہ تضحیک ہوتے تھے عزت و تکریم حاصل کرنے لگے۔ 2 ذرائع نشر و اشاعت کی اصلاح۔ ریڈیو ٹی وی کے پروگراموں کی اصلاح ہوئی۔ رقص و سرور کے مناظر کی جگہ اچھے پروگرام پیش کیے جانے لگے۔ نماز کی اذان نشر ہوتی۔ غسل کعبہ اور مناسک حج کے مناظر کو عوام ٹیلی ویژن پر دیکھ سکتے۔ خطبہ حج ریڈیو پر سنا جا سکتا ہے کہ کردار سازی سے متعلق موضوعات پر تقاریر ہوتی ہیں۔ نیز سیاسی تربیت کے لیے ٹیلی ویژن پر بلند پایہ پروگرام ہوتے ہیں۔ 3 نماز باجماعت۔ سرکاری دفاتر اور اسکولوں اور کالجوں میں ظہر کی نماز باجماعت پڑھانے کی ہدایت بھی ایک اچھا عملی قدم ہے جس پر مستقل طور پر عمل کیا گیا تو انشاءاللہ بہتر نتائج برآمد ہوں گے۔ 4 احترام رمضان۔ احترام رمضان کی طرف خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ اس مبارک مہینہ میں
ابلاغ عامہ کے ذرائع خصوصی پروگرام پیش کرتے ہیں اور بازاروں سڑکوں پر رمضان کے مبارک مہینے کا بھرپور احترام ہوتا ہے۔ ہوٹل بند رکھے جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کی فروخت ممنوع ہے، سرعام کھاتے ہوئے لوگ کم ہی دیکھے جاتے ہیں۔ 5 تعلیمی پالیسی کی تشکیل نو۔ قومی تعلیمی پالیسی کی تشکیل نو ہوئی۔ گزشتہ دور حکومت میں لکھی ہوئی درسی کتب پر نظر ثانی کروائی گئی ہے اور ان میں اسلام اور نظریہ پاکستان سے متصادم مواد نکال دیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 146 6 مطالعہ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان۔ مطالعہ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کو BA MBBS اور BSc انجینئرنگ تک لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ کسی بھی یونیورسٹی سے بیچلرز ڈگری حاصل کرنے کے لیے اس مضمون میں پاس ہونا لازمی ہوا کرے گا۔ 7 اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کا قیام۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں بھی اسلامی یونیورسٹی قائم کی گئی ہے، جس میں اسلامی علوم پر خصوصی ریسرچ کا کام بھی کیا جائے گا۔ 8 حدود کا نفاذ۔ چوری، زنا، شراب کی شرعی حدود 1979 میں 12 ربیع الاول سے نافذ کی گئی، یعنی 1979۔ شرعی قانون کے تحت دی گئی سزاؤں کے خلاف اپیل صرف شرعی عدالت میں کی جا سکتی ہے۔ صفحہ نمبر 146 9 وفاقی شرعی عدالت کا قیام۔ ماتحت وفاقی شرعی عدالت قائم کر دی گئی، جس میں نہ صرف ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی ہو سکتی ہے، بلکہ کسی بھی رائج الوقت قانون کو اس بنا پر چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ وہ شریعت اسلامی سے متصادم ہے۔ 10 علماء کا بطور جج تقرر۔ شرعی عدالت میں 3 علماء کو بطور جج مقرر کر کے اس کی کارکردگی کو قابل اعتماد بنا دیا گیا۔ 11 زکوٰۃ عشر کا نظام۔ جون 1980 میں صدر ضیاء الحق نے جامع مسجد اسلام آباد میں خطاب کرتے ہوئے زکوٰۃ عشر کا نظام بھی نافذ کر دیا۔ پہلے سال تمام سیونگ اکاؤنٹس، فکسڈ ڈپازٹ اور GP فنڈ وغیرہ پر زکوٰۃ وصول کی گئی اور اس کا نصاب 1000 روپے مقرر کیا گیا۔ سال بھر وہ زکوٰۃ غرباء و مساکین میں تقسیم کی جاتی رہی اور اس سے کئی غرباء کی ضروریات پوری ہوئیں۔ عشر کے بارے میں طے کیا گیا ہے کہ جس زمین پر عشر وصول کیا جائے گا، یعنی 10واں حصہ، اس پر مالیہ نہیں لیا جائے گا۔ زکوٰۃ کا نصاب 1981 میں 1000 کے بجائے 2000 مقرر کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 147 12 سود کے خاتمے کے لیے اقدامات۔ سود ایک عظیم لعنت ہے جو معیشت کو برباد کرنے کا موجب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سود لینے والوں کو کھلی جنگ کا چیلنج دیا گیا تھا۔ مارشل لا حکومت نے اس لعنت سے نجات پانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ سرکاری تحویل میں چلنے والے کئی اداروں کو سود سے پاک کر دیا گیا۔ اس میں انڈسٹریل کارپوریشن آف پاکستان اور ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن شامل تھیں۔ 1 جنوری 1981 سے تمام چارٹرڈ بینکوں سے نفع و نقصان میں شرکت کی بنیاد پر اکاؤنٹ کھولنے شروع کر دیے۔ اس سلسلے میں قوم کا تعاون حوصلہ افزا ہے، تاہم عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے بینکوں کو ان جمع شدہ رقوم کو منافع بخش کاروبار میں لگانا ہوگا اور یہ ثابت کرنا ہوگا کہ سود کے بجائے نفع و نقصان کی شرکت میں زیادہ برکت ہے۔ 13 بعض فحش اشتہارات پر پابندی۔ بے حیائی کا فروغ ایسا محاذ ہے جس پر پاکستان کی دین پسند طاقتیں ہمیشہ پسپا ہوتی نظر آتی ہیں۔ مارشل لا حکومت کا طرز عمل اس سلسلے میں گزشتہ ہر حکومت سے بہتر رہا۔ ٹیلی ویژن اور اخبارات سے فحش اشتہارات جن میں عورت کو کاروبار چمکانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اب پہلے سے بہت کم ہو گئے ہیں اور حکومت بار بار ذمہ داران کو یاد دہانی کراتی ہے کہ فحاشی کے فروغ کی کوشش نہ کی جائے۔ 14 حج کی سہولتیں۔ نئے اقدامات کے تحت ملک کے عوام کو دینی امور اور فرائض کی انجام دہی میں زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنے کے ضمن میں حج پر جانے کے طریقہ کار میں بھی مؤثر تبدیلیاں لائی گئی ہیں۔ چنانچہ حج کے لیے زیادہ سے زیادہ رقوم مقرر کی گئی، حج کی درخواست کے نظام کو بہتر بنایا گیا، حج کی کفالت اسکیم شروع کی گئی تاکہ دوسرے ملکوں میں کام کرنے والے پاکستانی اپنے رشتہ داروں کو اخراجات بھیج کر حج کروا سکیں۔ 15 علماء کی خدمات سے استفادہ۔ مارشل لا حکومت نے اسلام کو زندگی کے ہر شعبے میں جاری و ساری کرنے کے لیے علماء کرام اور دینی علوم کو بھی مناسب اہمیت دی۔ صفحہ نمبر 148 معاشرے میں علماء کے وقار کو بلند کرنے کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں۔ علماء کو حکومتی سرگرمیوں میں شریک کیا گیا، ان کو مختلف کمپنیوں اور کمیٹیوں میں نمائندگی دی گئی۔ صدر مملکت نے دینی امور میں مشورہ حاصل کرنے کے لیے مختلف مکاتب فکر کے علماء پر مشتمل
علماء کا صدارتی مشاورتی بورڈ بھی قائم کیا ہے۔ یہ بورڈ اسلامی نظریاتی کونسل کے لیے بھی مشاورتی خدمات انجام دیتا ہے۔ 16 دینی مدارس۔ ملک میں دینی علوم کی تدریس کے کام کو مربوط اور منظم بنانے کے لیے ماشاء اللہ حکومت نے مؤثر اقدامات کیے۔ چنانچہ دینی مدرسوں کے نصاب کے تعین کے لیے مرکزی سطح پر اعلیٰ اختیارات کی ایک کمیٹی قائم کی گئی، جس میں ہر مکتب فکر کے علماء کو شامل کیا گیا۔ اس کمیٹی نے ملک بھر کے دینی مدارس کا معائنہ کیا اور ان کے نصاب میں مناسب تبدیلیاں کی۔ اس کمیٹی کی سفارش پر حکومت نے دینی علوم کی اسناد کو مختلف ڈگریوں کے برابر قرار دیا۔ دینی علوم کے فارغ التحصیل طلباء کو فوج، عدلیہ، محکمہ اوقاف اور دوسرے شعبوں میں ملازمت کے مواقع فراہم کیے گئے۔ ملازمت کے مواقع فراہم کرنے کے علاوہ دینی مدرسوں کو معقول امداد بھی دی گئی۔ 17 قومی زبان، قومی لباس کی برتری۔ قومی زبان اور قومی لباس کے فروغ کے لیے بھی اقدامات کیے گئے۔ صدر مملکت ہر اہم تقریب میں قومی لباس پہنتے اور قومی زبان میں تقریر کرتے ہیں۔ گاڑیوں کے نمبر پلیٹیں اردو میں لکھی جانے لگیں۔ دفاتر میں بہت جلد اردو میں خط و کتابت شروع ہو جائے گی۔ عدالتوں میں مائی لارڈ اور یور لارڈ شپ کی جگہ جناب یا جناب کے الفاظ بولے جانے لگے۔ 18 علماء مشائخ سے رابطہ۔ علماء و مشائخ سے رابطہ۔ صدر مملکت کی طرف سے علماء و مشائخ کی کنونشن منعقد کرنا اور ان کو دینی آراء کے اظہار بلکہ تنقید تک کی کھلی آزادی دینا ایک ایسا اقدام ہے جس سے صدر مملکت اپنے کام کی رفتار کا جائزہ لے سکتے ہیں اور عوام کے جذبات و احساسات سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ علماء کنونشن اگست 1980 میں اور مشائخ کنونشن ستمبر 1980 میں منعقد ہوا، جن میں علماء و مشائخ نے حکومت کے اقدامات کی تعریف کی، ان کے تمام پہلوؤں کی نشاندہی کی اور اپنی طرف سے مثبت تعاون کی پیشکش کی۔ صفحہ نمبر 149 19 اتحاد عالم اسلام کے لیے کوشش۔ خارجہ پالیسی میں اسلامی ممالک سے اتحاد کے سلسلے میں اس دوران بہت قابل قدر اقدامات کیے گئے ہیں، جن میں صدر ضیاء الحق نے عالم اسلام کی رہنمائی کی ہے۔ پاکستان میں وزرائے خارجہ کی 2 اہم کانفرنس منعقد ہوئیں۔ طائف میں سربراہی کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ چیئرمین اسلامی کانفرنس کی حیثیت سے صدر ضیاء الحق نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے جو تاریخی خطاب فرمایا وہ پاکستان کے لیے بلند ترین اعزاز ہے، اور جس انداز میں جناب صدر نے پوری دنیا کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی وہ بھی قابل ستائش ہے۔ بلا شبہ نفاذ شریعت کے لیے اقدامات کی رفتار تسلی بخش نہیں، جس کا احساس خود صدر مملکت کو بھی ہے، جیسا کہ انہوں نے علماء کے کنونشن میں اعتراف کیا۔ تاہم پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ صحیح سمت میں چند مثبت اور ٹھوس اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ 20 وفاقی محتسب کا تقرر۔ لوگوں کی دادرسی کے لیے وفاقی محتسب کا تقرر کیا گیا ہے۔ محتسب اعلیٰ حکومت کے کسی ادارے کی جانب سے کسی بھی شخص کے خلاف کی گئی ناانصافی کی تحقیقات کا مجاز ہے، اور اس ناانصافی کا ازالہ فوراً حکماً کروائے گا۔ وفاقی محتسب کا تقرر 4 سال کے عرصہ کے لیے ہوتا ہے۔ وفاقی محتسب کا دفتر اسلام آباد میں ہے۔ کراچی، لاہور، راولپنڈی، کوئٹہ اور پشاور میں ذیلی دفاتر ہیں۔ وفاقی محتسب ہر سال ہزاروں افراد کی دادرسی کرتا ہے۔ 21 شریعت بل کی منظوری۔ ملک میں مکمل اسلامی نظام کے نفاذ اور غیر اسلامی قوانین کی منسوخی کے لیے میاں نواز شریف کے دور میں حکومت کی جانب سے شریعت بل قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی نے اس کو منظور کر لیا ہے، مگر سینٹ سے اس بل کی منظوری نہیں دی۔ صفحہ نمبر 150 سوال نمبر 7 اسلامی نظام کے قیام کے لیے پاکستان کی مختلف حکومتوں کی جد و جہد کا جائزہ لیجیے۔ جواب: مختلف حکومتوں کی جد و جہد۔ نمبر 1 قرارداد پاکستان۔ قرارداد پاکستان 12 مارچ 1949 میں نوابزادہ لیاقت علی خان کے دور حکومت میں منظور ہوئی۔ نفاذ اسلام کے لیے یہ پہلی کوشش تھی، اس کے نقاط ذیل ہیں۔ نمبر 1 اقتدار اعلیٰ خدا تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ 2 مملکت کا دستور اسلامی ہوگا۔ 3 شریعت اسلامی کی پابندی ضروری ہوگی۔ 4 معاشرتی انصاف، مساوات اور رواداری کے تقاضے اسلامی اصولوں کی روشنی میں پورے ہوں گے۔
2. 1956 کا آئین 1956 کا آئین 23 مارچ 1956 کو چودھری محمد علی کے دور میں نافذ ہوا۔ اس کے اسلامی نکات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، پوری کائنات کی حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ پاکستان کے عوام اس حق کو قرآن و سنت کی روشنی میں استعمال کریں گے۔ 2، مملکت کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ 3، سربراہ مملکت کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ 4، ملک میں کوئی قانون قرآن و سنت کے مرافی نہیں بنایا جائے گا۔ 5، تمام غیر اسلامی سرگرمیوں کو ناجائز قرار دے دیا گیا۔ 6، قرآنی تعلیمات کو لازمی قرار دیا گیا۔ 7، معاشرتی انصاف، آزادی و مساوات کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اسلامی اصول رائج کیے گئے۔ 8، عصمت فروشی، قمار بازی اور شراب نوشی کی ممانعت کر دی گئی۔ صفحہ نمبر 151۔ 3، 1962 کا آئین 1962 کا آئین 8 جون 1962 کو جنرل محمد ایوب خان کے دور میں نافذ ہوا۔ اس کی اسلامی دفعات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مملکت کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ 2، قرارداد مقاصد کو آئین کے دیباچے میں شامل کر لیا گیا۔ 3، صدر مملکت کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ 4، کوئی قانون اسلام کے مرافی نہیں بنایا جائے گا۔ 5، سود، شراب نوشی، جوا اور فحاشی پر پابندی لگا دی جائے گی۔ 6، قرآن اور اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا۔ 4، 1973 کا آئین اور یہ ہم پڑھ رہے ہیں اسلامی نظام کے قیام کے لیے پاکستان کی جو مختلف حکومتیں تھیں انہوں نے کیا جد و جہد کی، یہ اس حوالے سے 1973 کا آئین 10 جون 1973 کو ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں نافذ کیا گیا۔ اس کے اسلامی نکات حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ 2، اسلام کو سرکاری مذہب قرار دیا گیا۔ 3، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کیا گیا۔ 4، صدر مملکت اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ 5، اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی گئی۔ 6، عصمت فروشی اور قمار بازی اور نشہ آور اشیاء کی ممانعت کر دی گئی۔ 7، قرآن حکیم کی صحیح اور بالکل درست طباعت و اشاعت کی ضمانت دی گئی۔ 5، ضیاء الحق کی اصلاحات۔ صدر ضیاء الحق نے اپنے دور حکومت میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے۔ نمبر 1، اقامت نماز۔ نمبر 2، ماہ رمضان کا احترام، صفحہ نمبر 152۔ نمبر 3، زکوٰۃ و عشر کا نظام۔ نمبر 4، بلا سود بینکاری۔ 5، مضاربہ آرڈیننس کا اجرا۔ 6، ریڈیو ٹیلی ویژن سے اذان نشر کرنا۔ 7، رشوت، بدعنوانی اور نااہلی کے لیے خاتمے کے لیے وفاقی سطح پر محتسب اعلیٰ کا تقرر۔ 8، تعلیمی اداروں میں اسلامیات اور مطالعہ پاکستان بطور لازمی مضمون۔ 9، دینی مدارس کی اسناد کو BA اور MA کی ڈگریوں کے مساوی قرار دینا۔ 10، خلفائے راشدین اور اہل بیت کی شان میں گستاخی کو جرم قرار دینا۔ 11، لا کالجوں میں اسلامی فقہ کو لازمی مضمون کی حیثیت دینا۔ 12، ہر قسم کی غیر اسلامی اور نظریہ پاکستان کے مخالف لٹریچر کی اشاعت، تقسیم اور فروخت پر پابندی لگا دی گئی۔ 13، حدود کا نفاذ۔ اور 14، اسلامی یونیورسٹی بھاولپور کا قیام۔ صفحہ نمبر 153، باب نمبر 6، عرض پاکستان۔ شروع کرتے ہیں اس کو صفحہ نمبر 154 سے، کیونکہ صفحہ نمبر 153 پر ٹائٹل ہے۔ ہر باب کا ایک ٹائٹل ہے، عنوان ہے، وہ صفحہ صرف ٹائٹل پر مشتمل ہوتا ہے۔ آگے جاتے ہیں صفحہ نمبر 154 پر۔ محل وقوع۔ سوال نمبر 1، پاکستان کے محل وقوع کی وضاحت کیجیے، نیز اس کی جغرافیائی اہمیت بھی واضح کیجیے۔ جواب، پاکستان کا محل وقوع براعظم ایشیا کے جنوب میں 3 جزائر نما ہیں۔ مغرب میں جزیرہ نما عرب، مشرق میں جزیرہ نما ہند چینی اور وسط میں جزیرہ نما پاک و ہند ہے۔ پاک و ہند کے شمال میں کوہ ہمالیہ ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے ایشیا کے باقی حصوں سے جدا ہے۔ پاکستان اس کے مغربی اور شمال مغربی حصوں پر مشتمل ہے۔ پاکستان بحیرہ عرب کے شمال مشرق میں واقع ہے اور اس کا رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے۔ 7,96,000 اور 96 مربع کلومیٹر۔ 24.50 اور 36.75 شمالی عرض بلد اور
61 اور 75.5 مشرقی طول بلد کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ پاکستان کے شمال میں کوہ قراقرم ہے، اس کے ساتھ ہی جمہوریہ چین ہے۔ پاکستان کی شمالی سرحد کو افغانستان کا علاقہ واخان روس سے جدا کرتا ہے۔ مغرب میں پاکستان کی سرحد افغانستان اور ایران سے ملتی ہے، جنوب میں بحیرہ عرب اور مشرق میں بھارت ہے۔ نمبر 2، محل وقوع کی جغرافیائی اہمیت۔ دنیا کے نقشے میں پاکستان ایک اہم مقام پر واقع ہے۔ براعظم ایشیا میں اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ پاکستان کے مغرب میں مسلم ممالک کا ایک طویل سلسلہ ہے جو ایشیا سے گزر کر بحر اوقیانوس کے مشرقی ساحل تک جاتا ہے۔ اس میں مشرقی وسطیٰ کے ممالک سعودی عرب، خلیج فارس کی عرب ریاستیں، عراق، شام، اردن اور ترکی، شمالی افریقہ کے ممالک سوڈان، مصر، لیبیا، تیونس، مراکش، الجیریا اور نائجیریا وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستان کے مشرق میں مسلم ممالک کا دوسرا سلسلہ ہے جو بنگلہ دیش، ملائیشیا، انڈونیشیا اور فلپائن کے ان جزائر پر ختم ہوتا ہے جہاں کی آبادی کی اکثریت مسلم ہے۔ شمال میں تاجکستان، ازبکستان، قازقستان، آذربائیجان، قرغستان، ترکمانستان واقع ہیں۔ جنوبی ایشیا میں پاکستان کو انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ بحیرہ عرب کے سرے پر واقع ہونے کے باعث یہ معدنی تیل کی دولت سے مالا مال ہے، یعنی خلیج فارس کی ریاستوں کے لیے فوجی نقطہ نظر سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ایشیا اور یورپ کے درمیان بحری شاہراہ پر بھی پاکستان دفاعی نقطہ نظر سے انتہائی اہم جگہ ہے۔ صفحہ نمبر 155۔ واضح ہے کہ بحر ہند آج کل بین الاقوامی سیاست کی خصوصی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ پاکستان یورپ کو خشکی کی راہ سے بھی بحر ہند تک پہنچنے میں مدد دے سکتا ہے۔ پاکستان کے سب اطراف میں بری، فضائی اور سمندری تجارت کے راستے واقع ہیں۔ پاکستان کا جو جغرافیائی محل وقوع اس کی ایسی امتیازی خصوصیت ہے جو برصغیر کے کسی دوسرے علاقہ کو حاصل نہیں۔ مشرق و مغرب کے دوران نظریاتی تصادم، خصوصیت سے ایرانی انقلاب اور افغانستان میں روسی مداخلت سے پاکستان کو دفاعی نقطہ نظر سے اور زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ مغربی بلاک اور کمیونسٹ ممالک دونوں اس سے اپنے حلقہ اثر میں لانا چاہتے ہیں۔ اگرچہ پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن اسے خصوصی برات کا مستحق ٹھہراتی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ چند خطرات کو بھی جلو میں لیے ہوئے ہیں جن سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی۔ اپنے مخصوص جغرافیائی محل وقوع کی بنا پر پاکستان بین الاقوامی سیاست کا موضوع اور محور بن سکتا ہے۔ محل وقوع کے اعتبار سے پاکستان دنیا کے متعدد ممالک سے تجارتی تعلقات قائم کر سکتا ہے، لیکن اس راہ میں قدرتی بندرگاہوں کی کمی حائل ہے۔ پاکستان کو خدا تعالیٰ نے قدرتی وسائل اور بہترین زرعی زمین سے نوازا ہے۔ اس کی جغرافیائی پوزیشن بہت اہم ہے، جسے بین الاقوامی تعلقات کے جدید دور میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بڑی طاقتوں کی کشمکش میں پاکستان اپنی جغرافیائی حیثیت سے پورا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ طبعی خلوخال۔ سوال نمبر 2، سطح کے لحاظ سے پاکستان کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ تفصیل سے لکھیے۔ جواب، سطح کے لحاظ سے پاکستان کو عام طور پر 7 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، شمالی پہاڑی سلسلے، 2، مغربی پہاڑی سلسلے، 3، کوہ نمک اور سطح مرتفع پٹوار، اور نمبر 4، سطح مرتفع بلوچستان، 5، دریائے سندھ کا بالائی میدان، 6، دریائے سندھ کا زیریں میدان، اور نمبر 7، ساحلی علاقے۔ صفحہ نمبر 156۔ نمبر 1، شمالی پہاڑی سلسلے۔ اس حصے میں کوہ ہمالیہ، کوہ قراقرم اور کوہ ہندوکش شامل ہیں۔ کوہ ہمالیہ نے برصغیر کے زیادہ تر حصے کو شمال کی طرف سے کمان کی صورت میں گھیر رکھا ہے۔ یہ پہاڑ گلگت تک پھیلے ہوئے ہیں۔ نانگا پربت کی چوٹی اسی سلسلے میں ہے۔ کوہ ہمالیہ کے سلسلے وسطی میدانی علاقوں کو وسط ایشیا کی سرد ہواؤں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے آنے والی مونسون ہواؤں کو روکتے ہیں اور بارش کا موجب بنتے ہیں۔ موسم گرما میں جب برف پگھلتی ہے تو ہمارے دریاؤں کو پانی مہیا ہوتا ہے۔ پاکستان کے صحت افزا مقامات مری، اجوبیہ، نتھیا گری، ایبٹ اور کاغان کی وادیاں انہی سلسلوں میں واقع ہیں۔ کوہ قراقرم کوہ ہمالیہ کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ اس میں شمالی کشمیر اور گلگت کے علاقے آتے ہیں۔ یہ پہاڑی سلسلہ پاکستان اور چین کے درمیان واقع ہے۔ کوہ قراقرم کے شمال مغرب میں کوہ ہندوکش کے سلسلے واقع ہیں۔ ان سلسلوں میں چترال اور دیر کی وادیاں ہیں۔ 2، مغربی پہاڑی سلسلے۔
دریائے سندھ کے مغرب میں ایک پہاڑی سلسلہ موجود ہے۔ اس سلسلہ میں سوات کے پہاڑ، کوئے سفید، وزیرستان کی پہاڑیاں، کوئے سلیمان اور کوئے کیرتھر واقع ہیں۔ ان پہاڑی سلسلوں میں دریا خیبر، دریا کرم، دریا ٹوچی، دریا گومل، دریا بولان واقع ہیں۔ دریا سوات، دریا کرم، دریا گومل، دریا بولان، دریا حب اور لیاری انہی سلسلوں میں ہیں۔ دریا خیبر کے پاس پشاور کی چھاونی اور دریا بولان کے قریب کوئٹہ کی چھاونی ہے۔ ان دریاؤں کے ذریعے افغانستان کے ساتھ تجارت ہوتی ہے۔ 3 کوہ نمک اور سطح مرتفع پروٹوان۔ کوہ نمک کے سلسلے دریا جہلم کے کنارے ٹلا جوگیاں اور رب کڑالا کے پہاڑوں سے شروع ہو کر کچھ فاصلے تک دریا کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں، پھر مغرب کی جانب ضلع بنوں سے گزر کر کوئے سلیمان سے منسلک ہو جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 157۔ کوہ نمک کے شمال میں سطح مرتفع پٹوار واقع ہے۔ اس علاقے کے اہم دریائے سون اور دریائے ہرور ہیں۔ اس میں جہلم، راولپنڈی اور اٹک کے اضلاع شامل ہیں۔ جہاں پانی دستیاب ہے وہاں کاشتکاری ہوتی ہے۔ اس علاقہ میں تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ نمبر 1 سطح مرتفع بلوچستان۔ یہ سطح مرتفع کوئے سلیمان اور کوئے کیرتھر کے مغرب میں واقع ہے۔ اس میں ٹوبا، کاکڑ اور چاغی کے پہاڑ شامل ہیں۔ زیارت اور مسلم باغ کی پہاڑی چوٹیاں اس سلسلے کا حصہ ہیں۔ سطح مرتفع بلوچستان کا شمال مغربی علاقہ ریتلا ہے۔ یہاں بارش کم ہوتی ہے۔ اس علاقہ میں کوئی ایسا دریا نہیں ہے جو سارا سال بہتا ہو۔ اس کا مشہور دریا زوب ہے۔ اس کے ریگستانی حصے میں نمکین پانی کی جھیل ہے جس کو جبیل ہامون مشخیل کہتے ہیں۔ یہ علاقہ معدنیات سے بھرا ہے۔ کوئلہ، قدرتی گیس، کرومائٹ، لوہا، تانبا قابل ذکر ہیں۔ 5 دریائے سندھ کا بالائی میدان۔ دریائے سندھ کا میدان کوہ نمک کے جنوب اور کوئے سلیمان اور کوئے کیرتھر کے مشرق میں واقع ہے۔ اس کو دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا جہلم، چناب، راوی اور ستلج سیراب کرتے ہیں۔ یہ میدان دریاؤں کے ذریعے پہاڑوں سے لائی ہوئی مٹی سے بنا ہوا ہے، اس لیے یہ زرخیز ہے۔ البتہ بارش کی کمی سے جس کو نہروں سے پورا کیا جاتا ہے، یہاں فصلیں بہت اچھی ہوتی ہیں۔ 6 دریائے سندھ کا زیریں میدان۔ پٹھن کوٹ کے جنوب میں بحیرہ عرب تک کا علاقہ دریائے سندھ کا زیریں میدان کہلاتا ہے۔ یہ میدان کافی زرخیز ہے، البتہ مشرقی حصہ صحرا پر مشتمل ہے۔ اسے تھر کا ریگستان کہتے ہیں۔ 7 ساحلی علاقہ۔ پاکستان کے ساحلی علاقے کی لمبائی قریباً 700 کلومیٹر ہے، جو صوبہ سندھ میں کرن کچھ اور بھارت کی سرحد سے شروع ہو کر مغرب میں پاکستان اور ایران کی سرحد تک جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 158 قدرتی وسائل۔ سوال نمبر 3 پاکستان کے قدرتی وسائل پر نوٹ لکھیے۔ جواب: پاکستان کے قدرتی وسائل۔ پاکستان کے قدرتی وسائل میں مٹی، پانی، جنگلات، معدنیات، ایندھن کے وسائل شامل ہیں۔ نمبر 1 مٹی۔ مٹی سطح زمین کا وہ مواد ہے جس میں پودے کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اس کی زرخیزی تھوڑے رقبہ پر زیادہ پیداوار کی ضمانت ہوتی ہے، بشرطیہ کے ساتھ ساتھ مناسب نمی بھی دستیاب ہو۔ پاکستان کے میدانی علاقوں میں زرخیز مٹی کی بہتات ہے۔ پشاور، مردان اور بنوں سے لے کر پنجاب کے میدانوں میں پھیلی ہوئی مٹی کی تہ موٹی ہے، وقت پر آبپاشی کی سہولت اور کھاد میسر ہو تو خوب پیداوار دیتی ہے۔ وسطی اور جنوبی علاقوں میں مٹی کی تہ میں ریت اور نمکیات نسبتاً زیادہ ہیں، پھر بھی دریائی گزرگاہ کے ساتھ ساتھ پورے سندھ میں وسیع علاقہ زرخیز مٹی والا ہے۔ نمبر 2 پانی۔ پانی کے وسیلوں میں بارش، برف باری، دریا، جھیلیں اور زیر سطح ذخائر شمار ہوتے ہیں۔ پاکستان میں بارش شمالی میدانی علاقہ کو چھوڑ کر سبھی جگہ ہوتی ہے، البتہ پاکستان کو قدرت نے برفانی ذخائر سے مالا مال کیا ہے۔ بلند پہاڑوں پر گرنے والی برف سے دریاؤں کو تمام سال پانی ملتا رہتا ہے۔ دریاؤں کا پانی نہ صرف آبپاشی کا کام آتا ہے بلکہ پانی کے بہاؤ کی قوت سے بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ پاکستان میں نہری آبپاشی کا نظام دنیا میں سب سے زیادہ وسیع ہے اور ایک وسیع رقبہ نہری پانی سے سیراب ہوتا ہے، بلکہ نہر سازی میں پاکستان کا منفرد مقام ہے۔ مغلیہ دور میں تعمیر کی جانے والی ہنسلی نہر سے لے کر جو لاہور کے شالامار باغ کو سیراب کرتی رہی اور موجودہ دور کی لاہور نہر کی پیشرو تھی، نہر سلاسہ، اپر جہلم، اپر چناب اور لوہر باری نہر، سکھر براج کی 7 نہریں اور آزادی کے بعد تعمیر کی جانے والی سندھ طاس کی رابطہ نہریں اپنے اپنے وقت کی طرز تعمیر اور پانی کے رواں ذخیرے کے اعتبار سے بڑی منفرد قسم کی نہریں ہیں۔ صفحہ نمبر 159
موجودہ دور میں تعمیر ہونے والی رابطہ نہروں کی طرح منگلا بند اور تربیلا بند بھی پانی کے بڑے ذخیروں اور انجینئرنگ کے نمایاں کارناموں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس طرح عظیم دریائے سندھ پر تعمیر ہونے والے 6 بیراج کوٹری، سکھر، گدو، چشمہ، جناب بیراج اور مہامن دریاؤں پر قائم نہری ہیڈ ورکس کے علاوہ بارانی علاقوں میں تعمیر کردہ چھوٹے بند اور بلوچستان کی قاریز یعنی زمین دوز نہریں اپنی جگہ پانی کے انمول وسیلے ہیں۔ نمبر 3، جنگلات کے لحاظ سے پاکستان کے وسائل خاصے کم ہیں۔ بارش کی کمی کے باعث ملک کا ایک بڑا علاقہ بالکل خشک اور بے گیاہ ہے۔ مجموعی اعتبار سے پاکستان کے 5% سے بھی کم رقم پر جنگلات ہیں۔ ان میں شمال اور مغربی پہاڑی علاقے کے جنگلات قدرتی ہیں، جبکہ میدانی علاقوں میں یہ مخصوص علاقوں میں اگائے جاتے ہیں۔ درختوں کی اہمیت کے پیش نظر پاکستان میں سال میں 2 بار اگست اور فروری کے مہینوں میں محکمہ جنگلات کی طرف سے شجرکاری کی مہم چلائی جاتی ہے۔ شجرکاری کی اس مہم سے دھیرے دھیرے نئے درختوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ 4، معدنیات اور ایندھن۔ معدنیات اور ایندھن کے قدرتی ذخائر ملک کی تعمیر و ترقی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ معدنیات سے مشینیں، اوزار اور عام استعمال کی اشیاء کے علاوہ ہتھیار اور آمد و رفت کے ذرائع، گاڑیاں اور جہاز تیار کیے جاتے ہیں۔ پاکستان معدنی دولت سے مالا مال ہے۔ پاکستان میں لوہا، تانبا، کرومائٹ، جپسم، کوئلہ، نمک، چونے کا پتھر، سوڈا پوٹاش، گندھک، پیٹرول اور قدرتی گیس جیسی معدنیات پائی جاتی ہیں۔ ایندھن کے ذرائع اشیاء کی تیاری اور مسلسل استعمال کے لیے بھی ضروری ہیں۔ پاکستان میں تیل کے ذخائر کے دریافت کے امکان کافی روشن ہیں۔ پاکستان میں معدنی تیل کے ذخائر پہلے 1915 میں ضلع اٹک میں کھوڑ کے مقام پر دریافت ہوئے تھے۔ پاکستان میں تیل کے کنویں جہلم، راولپنڈی، میاں والی اور اٹک کے اضلاع میں ہیں۔ حال ہی میں ڈھوڈک کے مقام پر بھی تیل کے وسیع ذخائر کا پتہ چلا ہے۔ قدرتی گیس کے ذخائر بلوچستان میں سوئی کے مقام پر ہیں۔ اس کے علاوہ زیریں وادی سندھ، پوٹھوار اور ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقوں میں بھی گیس کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ معدنی تیل کے کنویں پوٹھوار کے علاوہ ڈیرہ غازی خان اور کراچی کے نزدیک بھی کھودے جا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 160۔ پن بجلی کے منصوبے، سوال نمبر 4۔ پاکستان میں پن بجلی کے بڑے بڑے منصوبے کون سے ہیں؟ ان منصوبوں کا ملکی معیشت پر کیا اثر پڑے گا؟ جواب: پن بجلی کے بڑے بڑے منصوبے۔ نمبر 1، منگلا ڈیم۔ دریائے جہلم پر بند باندھ کر منگلا ڈیم پروجیکٹ مکمل کیا گیا ہے۔ منگلا ڈیم کی پیداوار 3 لاکھ کلو واٹ بجلی ہے، جسے بڑھا کر 9 لاکھ کلو واٹ کر دینے کا پروگرام ہے۔ یہ کثیر المقاصد پروجیکٹ ہے جو 1967 میں پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اس منصوبے پر 2 ارب 70 کروڑ روپے خرچ ہوئے، جو بجلی کی ضروریات کے ساتھ ساتھ ملک کی آبپاشی کی ضروریات بھی پوری کر رہے ہیں۔ نمبر 2، تونسا بیراج۔ دریائے سندھ پر ضلع ڈیرہ غازی خان میں تونسا کے مقام پر بند باندھ کر یہ منصوبہ مکمل کیا گیا ہے۔ یہ 1 لاکھ کلو واٹ بجلی پیدا کرنے کے ساتھ مظفر گڑھ اور ڈیرہ غازی خان کی تقریباً 14 لاکھ ایکڑ اراضی کو آبپاشی کی صورت بھی اسی منصوبے کا حصہ ہے۔ 3، وارسک پروجیکٹ۔ یہ منصوبہ حکومت پاکستان اور کینیڈا کے باہمی اشتراک سے مکمل ہو چکا ہے۔ اس منصوبے کے تحت 240 کلو واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے۔ وادی پشاور کی 1,10,000 ایکڑ زمین کو سیراب کرنے کی سہولت بھی فراہم کرتا ہے۔ 4، بالاکنڈ پروجیکٹ۔ بالاکنڈ پروجیکٹ کی پیداواری گنجائش 20,000 کلو واٹ ہے، جس سے پشاور اور پنجاب کو بجلی مہیا کی جاتی ہے۔ یہ منصوبہ 1 کروڑ 4 لاکھ روپے کے سرمایہ سے مکمل ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 161۔ 5، رسول پروجیکٹ۔ اس پروجیکٹ کی تکمیل 9 کروڑ 57 لاکھ روپے خرچ سے ہوئی۔ اس پروجیکٹ سے 22,000 کلو واٹ بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ فیصل آباد، یہاں جی فگرز جو لکھی ہیں جی، یہ جو میں نے پہلے پڑھا تھا، یہ منصوبہ 1 کروڑ، تو یہ ہو سکتا ہے مس پرنٹنگ ہو، لیکن 1 کروڑ یہاں لکھا ہے۔ آگے ہے جی 5 نمبر، رسول پروجیکٹ۔ اس پروجیکٹ کی تکمیل پر 9 کروڑ 57 لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں۔ اس پروجیکٹ سے 22,000 کلو واٹ
بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ فیصل آباد، جھنگ، گوجرانوالا، گجرات اور سرگودا کے اضلاع کو اسی پروجیکٹ سے بجلی حاصل ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 161۔ 6 غلام محمد بیراج۔ کوٹری کے قریب دریائے سندھ پر ایک بہت بڑا بند تعمیر کیا گیا جس پر 40 کروڑ روپے لاگت آئی۔ اس بند سے 3 نہریں نکالی گئی ہیں جو تقریباً 28 لاکھ ایکڑ زمین کو سیراب کرتی ہیں۔ 7 تربیلا ڈیم۔ تربیلا کے مقام پر ایک کثیر المقاصد منصوبہ پایا تکمیل کو پہنچا ہے۔ یہ ایک بہت اہم ڈیم ہے، اس سے 21 لاکھ کلو واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے۔ تربیلا جھیل 260 مربع کلومیٹر کے رقبہ پر پھیلی ہوئی ہے جو آبپاشی کی ضروریات کو بھی پورا کر رہی ہے۔ مندرجہ بالا منصوبوں کے علاوہ متعدد دوسرے چھوٹے چھوٹے منصوبے بھی بجلی کی فراہمی اور آبپاشی میں معاون ثابت ہو رہے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 شادیوال پروجیکٹ 2 میاں والی پروجیکٹ 3 چیچو کی ملیاں پروجیکٹ 4 درگئی پروجیکٹ 8 جوہری توانائی۔ ایٹم برائے امن کے منصوبہ کے تحت ایٹمی توانائی حصول پاکستان کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت پاکستان جوہری توانائی کی حصول کی جانب خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ کراچی میں جوہری توانائی کا بجلی گھر تعمیر کیا گیا ہے۔ اس میں 1,37,000 کلو واٹ بجلی پیدا کرنے کی گنجائش ہے۔ ایک ایٹمی بجلی گھر میاں والی میں چشمہ کے مقام پر بنانے کا منصوبہ ہے کہ ایٹمی ری ایکٹر کے قیام سے ریڈیو آئسوٹوپ تیار ہوں گے جو کہ صنعت و حرفت زراعت اور ادویات کی تیاری میں استعمال ہوتی ہیں۔ صفحہ نمبر 162۔ پاکستان کا نہری نظام۔ سوال نمبر 5 پاکستان کے نہری نظام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تفصیل سے لکھیے۔ جواب پاکستان کا نہری نظام پاکستان میں آبپاشی کا سب سے اہم ذریعہ رہ رہے ہیں۔ پاکستان کا نہری آبپاشی کا نظام دنیا کے آبپاشی کے بڑے نظاموں میں شمار ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں زیادہ تر نہریں دائمی ہیں، یعنی ان میں تقریباً پورا سال پانی جاری رہتا ہے۔ بعض نہریں ایسی ہیں جو برسات یا سیلاب کے موسم میں چلتی ہیں اور باقی وقت تک خشک رہتی ہیں۔ پاکستان کے نہری نظام کے ضمن میں سنتاس کے منصوبے کا ذکر ضروری ہے۔ اس منصوبہ کا معاہدہ 1960 میں عالمی بینک کے تعاون سے پاکستان اور بھارت کے مابین طے پایا تھا۔ اس معاہدے کی روح سے 3 مشرقی دریاؤں ستلج، بیاس اور راوی کے پانی پر بھارت کا مکمل حق تسلیم کر لیا گیا اور 3 مغربی دریاؤں جہلم، چناب اور سندھ پاکستان کے حصے میں آئے۔ سنتاس کے منصوبے کے تحت 7 رابطہ نہریں قائم کی گئی ہیں جن کے ذریعے مغربی دریاؤں کا پانی مشرقی دریاؤں میں ڈالا جائے گا تاکہ مشرقی علاقوں میں پانی کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ یہ نہریں مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 رسول قادر آباد رابطہ نہر، 2 قادر آباد بلوکی رابطہ نہر، 3 بلوکی سلیمان کی رابطہ نہر، 4 چشمہ جہلم رابطہ نہر، 5 تریمو سنہنائی رابطہ نہر اور 6 تونسا پنجلد۔ صوبہ پنجاب کی نہریں۔ صوبہ پنجاب کی اہم عوامی نہریں اپر باری دوآب، لوور باری دوآب، سندھنائی کی نہریں اپر چناب، لوور چناب، اپر جہلم، تریمو ہیڈ کی نہریں اور دریائے ستلج سے نکالی گئی فیروز پور، اسلام، سلیمان کی اور پنجند کی نہریں ہیں۔ صفحہ نمبر 163 دریائے سندھ کی نہریں۔ دریائے سندھ پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے۔ اس کے پانی اور آبپاشی کے لیے استعمال کی غرض سے کئی مقامات پر بیراج بنا کر نہریں نکالی گئی ہیں۔ نمبر 1 چناب بیراج۔ یہ بیراج کا کالا باغ ضلع میاں والی کے مقام پر تعمیر کیا گیا ہے۔ اس سے بھکر، لیا، خوشاب، میاں والی اور مظفر گڑھ کے ریگستانی علاقوں کو سیراب کرنے کے لیے نہریں نکالی گئی ہیں۔ 2 چشمہ بیراج۔ چشمہ بیراج سے جہلم لنک کینال کے ذریعے دریائے سندھ کا پانی دریائے جہلم میں ڈالا گیا ہے۔ دریائے سندھ کے دائیں کنارے کی نہروں سے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقوں کو سیراب کرنا مقصود ہے۔ 3 تونسا بیراج۔ تونسا بیراج کے توسط سے نکالی جانے والی نہریں مظفر گڑھ، راجن پور اور ڈیرہ قاضی خان کے علاقوں کو سیراب کرتی ہیں۔ 4 گدو بیراج۔ گدو بیراج سے جو نہریں نکالی گئی ہیں ان سے جیکب آباد، سکھر اور لڑکانہ کے اضلاع کی زمین سیراب ہوتی ہے۔ 5 سکھر بیراج۔ سکھر بیراج سے 7 نہریں نکالی گئی ہیں۔ نہروں سے صوبہ سندھ کے 50 لاکھ ایکڑ رقبے کو سیراب کیا جاتا ہے۔ 6 کوٹڑی بیراج۔ یہ دریائے سندھ پر ایک بند باندھ کر کوٹڑی کے مقام پر بنایا گیا ہے۔ سوات نمبر 1 سوات کی نہریں۔ دریائے سوات سے 2 نہریں نکالی گئی ہیں۔ نہر
اپر سوات اور نہر لوور سوات، یہ نہریں دریائے کابل کے شمال میں واقع میدانی علاقہ کو سیراب کرتی ہیں۔ 2 وارسک کی نہریں، وارسک کے مقام پر دریائے کابل پر بند باندھ کر 2 نہریں نکالی گئی ہیں جو وادی پشاور کے تقریباً 1,20,000 ایکڑ علاقے کو سیراب کرتی ہیں۔ 3 کرم گھڑی پروجیکٹ، دریائے کرم اور باران پر بند باندھ کر چھوٹی چھوٹی نہروں کے ذریعے ضلع بنوں کے علاقے کو پانی مہیا کیا گیا ہے۔ اس سے 2,41,000 ایکڑ رقبہ سیراب کیا جاتا ہے۔ 4 ٹانڈا ڈیم پروجیکٹ، دریائے توئی کوہاٹ کے پانی کو ٹانڈا ڈیم کے مقام پر جمع کیا گیا ہے۔ اس سے 32,800 ایکڑ رقبہ سیراب کیا جاتا ہے۔ 5 گومل کرم پروجیکٹ، اس پروجیکٹ کے ذریعے وزیرستان کے علاقے میں جہاں دریائے زوب دریائے گومل میں گرتا ہے بند بنا کر پانی کا ذخیرہ کر لیا گیا۔ اس سے وزیرستان اور ڈیرہ اسماعیل خان میں 1,64,000 ایکڑ رقبہ سیراب کیا جاتا ہے۔ 6 خانپور ڈیم، ضلع ایبٹ آباد میں ہر 2 دریا پر خانپور کے مقام پر مٹی کا بند باندھ کر پانی کا ذخیرہ کر لیا گیا، جس سے 1,13,000 ایکڑ رقبے کو سیراب کیا جاتا ہے۔ صوبہ بلوچستان کی نہریں، ناڑی بولان منصوبہ، صوبہ بلوچستان میں ناڑی بولان منصوبے کے تحت 41,000 ایکڑ زمین سیراب کی جاتی ہے۔ مندرجہ بالا منصوبوں کے علاوہ کراچی کے قریب دریائے ہب پر 72 میٹر اونچا اور 7300 یعنی 7,300 میٹر لمبا بند باندھ کر پانی کا بہت بڑا ذخیرہ کر لیا گیا ہے۔ اس پانی کی مدد سے کراچی کے ارد گرد 8,400 ایکڑ زمین سیراب کی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 165 جنگلات، سوال نمبر 6 کسی ملک کی معیشت میں جنگلات کی اہمیت واضح کیجیے۔ جواب، جنگلات اور ملک کی معیشت، کسی ملک کی معیشت کو مستحکم بنانے میں جنگلات اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ماہرین کی رائے کے مطابق کسی ملک کے کل رقبہ کا 25% جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ جنگلات کا شمار قدرتی وسائل میں ہوتا ہے۔ جنگلات کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ پاکستان کا کل زرعی رقبہ 19 کروڑ 70 لاکھ مربع ایکڑ ہے۔ پاکستان کا کل زرعی رقبہ 19 کروڑ 70 لاکھ مربع ایکڑ ہے۔ اس میں صرف 88 لاکھ 650 ایکڑ پر جنگلات ہیں، جو کل رقبہ کا 4.5% ہے۔ یہ ناکافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محکمہ جنگلات مختلف موسموں میں شجرکاری کی مہم کرتا ہے۔ جنگلات کی اہمیت مندرجہ ذیل سے واضح ہوتی ہے۔ جنگلات کے فوائد، نمبر 1 لکڑی حاصل ہونا، جنگلات سے ہمیں لکڑی حاصل ہوتی ہے۔ یہ لکڑی ہم اپنے مکانوں اور کارخانوں میں استعمال کرتے ہیں۔ کئی ایک صنعتوں کا دار و مدار لکڑی پر ہوتا ہے، جیسے دیا سلائی، پلائی ووڈ، فارمیکا فیکٹری وغیرہ۔ زرعی اوزاروں کے لیے بھی لکڑی ہمیں جنگل سے ملتی ہے۔ لکڑی ایندھن کے کام بھی آتی ہیں۔ 2 چارہ حاصل ہونا، جنگلات سے ہمیں چارہ حاصل ہوتا ہے۔ ان کی گھاس اور پتے جانوروں کے لیے عمدہ خوراک ہیں۔ اونٹ، گائے، بھینس، بکریاں وغیرہ گھاس اور پتے بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 166 3 زمین کو زرخیز کرنا، جنگلات ہماری زمین کو زرخیز بناتے ہیں۔ درختوں کے خشک پتے مٹی میں مل کر زمین کی زرخیزی میں خاطر خواہ اضافہ کرتے ہیں۔ 4 حسین مناظر، جنگلات کی وجہ سے انسان کو حسین اور دلفریب مناظر ملتے ہیں اور زمین کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ 5 سایہ مہیا کرنا، جنگلات ہمیں سایہ مہیا کرتے ہیں۔ ہمارے دیہاتوں میں سورج کی شعاؤں سے بچنے کے لیے سایہ بہت ضروری ہے۔ دوپہر کے وقت کسان خود بھی سایہ میں بیٹھتے ہیں اور اپنے مویشیوں کو بھی سایہ میں ہی رکھتے ہیں۔ 6 پھل ملنا، جنگلات سے ہمیں طرح طرح کے پھل حاصل ہوتے ہیں جو ہماری متوازن خوراک کا ایک حصہ ہوتے ہیں۔ ان کو ہم خود بھی کھاتے ہیں اور زر مبادلہ کمانے کے لیے باہر بھی بھیجتے ہیں۔ ہم آج کل آم، مالٹا اور کنو برآمد کرتے ہیں۔ 7 زمین کے کٹاؤ کو روکنا، جنگلات زمین کے کٹاؤ کو روکتے ہیں۔ دریاؤں کے کنارے جو جنگلات ہوتے ہیں وہ دریاؤں کا پھیلاؤ روکتے ہیں۔ 8 آب و ہوا کو متاثر کرنا، جنگلات آب و ہوا کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ جن علاقوں میں درخت ہوتے ہیں وہاں کی آب و ہوا گرمیوں میں کم گرم اور سردیوں میں کم سرد ہوتی ہے۔ درخت گرمی کی شدت کو کم کرتے ہیں اور سرد ہواؤں سے بچاتے ہیں۔ 9 درجہ حرارت میں کمی، جنگلات کی وجہ سے درجہ حرارت میں کمی واقع ہوتی ہے اور وہ علاقہ جہاں جنگلات نہیں ہیں یا کم ہیں ان کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے۔ جن علاقوں میں جنگلات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہوا کے درجہ حرارت میں اعتدال پیدا ہوتا ہے جو قرب و جوار کی زرعی پیداوار کے لیے مفید ہوتا ہے۔
آب و ہوا قدرے خوشگوار ہو جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 167۔ نمبر 10، برف کا آہستہ آہستہ پگھلنا۔ پہاڑوں پر جہاں برف باری ہوتی ہے، جنگلات کی وجہ سے برف آہستہ آہستہ پگھلتی ہے۔ انجام یہ ہوتا ہے کہ میدانی علاقوں میں دریا، ندی، نالوں میں پانی تیزی سے نہیں آتا۔ 11، بارش ہونا۔ بارش زراعت کے لیے ضروری ہے۔ جنگلات بارش لانے میں مدد دیتے ہیں۔ جب مونسون ہوائیں چلتی ہیں اور راستہ میں جنگلات ملتے ہیں تو وہ ان کی ٹھنڈک سے برسنا شروع کر دیتی ہیں۔ جن علاقوں میں جنگلات کثرت سے ہوتے ہیں وہاں بارش زیادہ ہوتی ہے۔ 12، سیلابوں کا سدباب۔ جنگلات سیلابوں کا سدباب کرتے ہیں۔ درخت پانی کی تیزی اور تباہ کاریوں کو روکتے ہیں۔ 13، چمڑا رنگنا۔ چمڑا رنگنے کے لیے کیکر کی چھال کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ہمیں درختوں سے حاصل ہوتی ہے۔ 14، بندوں کی کارکردگی بڑھانا۔ بڑے بڑے بند کروڑوں روپیہ کی لاگت سے تیار کی جاتے ہیں۔ انہیں زیادہ عرصہ تک کارآمد رکھنے میں درخت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دریاؤں کے پاس اگر درختوں کی کثرت ہو تو پانی کے ساتھ زیادہ مٹی اور ریت بہنے نہیں پاتی۔ اگر پانی میں ریت اور مٹی ہوگی تو بند کی سطح پر جم جاتی ہے اور بند کی افادیت کم نہیں ہوتی۔ 15، تیز و تند آندھیوں کو روکنا۔ جنگلات تیز و تند آندھیوں کو روکتے ہیں اور تیز و تند آندھیوں سے فصلوں اور انسانوں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ جنگلات سے آندھی کی رفتار ہلکی ہو جاتی ہے۔ تھل میں چند سال قبل درخت بہت کم تھے، ہر روز آندھیاں آتی تھیں۔ اب وہاں جنگلات لگائے گئے ہیں جن کی وجہ سے آندھیوں کی آمد کم ہو گئی ہے اور زمین کو قابل کاشت بنانے میں مدد ملی ہے۔ درخت آندھیوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو جاتے ہیں اور ان کی تیزی کو روکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 168۔ 16، سیمتھور کی مقدار میں کمی۔ جنگلات سے زمین میں سیمتھور کی مقدار میں بتدریج کمی ہوتی ہے جس سے زمین کی زرخیزی بحال کرنے میں مدد ملتی ہے۔ 17، شکارگاہ اور سیر و تفریح۔ جنگلات شکارگاہوں کا کام دیتے ہیں اور سیر و تفریح کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ 18، قیمتی جڑی بوٹیاں۔ جنگلات سے قیمتی جڑی بوٹیاں حاصل ہوتی ہیں جو مختلف ادویات میں استعمال ہوتی ہیں۔ 19، حیوانات اور پرندوں کی نشو و نما۔ مختلف اقسام کے حیوانات اور پرندے قدرت کا حسین شاہکار ہیں۔ ان حیوانات اور پرندوں کی نشو و نما اور ان کی اقسام میں اضافہ کے لیے جنگلات کا ہونا ضروری ہے۔ سوال نمبر 7، پاکستان میں جنگلات کی کمی کی کیا وجوہات ہیں؟ اس پاکستان میں جنگلات کی مشہور اقسام کون کون سی ہیں؟ ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ پاکستان کے کن علاقوں میں کس قسم کے جنگلات پائے جاتے ہیں؟ جواب، پاکستان میں جنگلات کی کمی کی وجوہات۔ ماہرین کا خیال ہے کہ کسی ملک کی صحیح اقتصادی ترقی کے لیے اس کی کل رقبہ کے تقریباً 25% علاقے پر جنگلات ہونے چاہئیں۔ پاکستان میں یہ تناسب کل رقبہ کا 4.5% ہے۔ پاکستان میں جنگلات کی کمی کی وجوہات یہ ہیں۔ نمبر 1، ملک کی تمام زمین درخت لگانے کے قابل نہیں ہے۔ خشک، سنگلاخ پہاڑ اور ریگستانی علاقے جنگلات کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ 2، پاکستان کے تمام علاقوں میں خاطر خواہ مقدار میں پانی دستیاب نہیں ہے جس کی وجہ سے جنگلات کی نشو و نما کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ 3، عام لوگوں کی لاپرواہی سے بھی جنگلات کو نقصان پہنچتا ہے۔ جب لوگ ذاتی استعمال اور تجارتی مقاصد کے لیے اندھا دھند درخت کاٹنا شروع کر دیں تو جنگلات کا بتدریج صفایا ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 169۔ پاکستان میں جنگلات کی اقسام۔ پاکستان میں کئی قسم کی آب و ہوا ہے، اس وجہ سے یہاں مختلف اقسام کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، شمالی اور شمال مغربی جنگلات۔ یہ جنگلات نوکیلے پتوں والے درختوں پر مشتمل ہیں۔ یہ درخت بہت قد آور ہوتے ہیں۔ یہ جنگلات مری، ایبٹ آباد، مانسیرہ، سوات، دیر، چترال میں پائے جاتے ہیں۔ ایسے علاقے جہاں اوسط بارش دوسرے جگہوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے وہاں دیار، کیکر، پڑتل اور سنبور کے درخت پائے جاتے ہیں۔ ان درختوں سے اعلیٰ قسم کی عمارتی لکڑی حاصل ہوتی ہے۔ ان علاقوں میں شاہ بلوط، اخروٹ اور کاٹھ کے درخت بھی پیدا ہوتے ہیں۔ سفیدے اور پوپلر کے درخت بھی بکثرت لگائے جاتے ہیں۔ 2، دامن کوہ کے جنگلات۔ دامن کوہ کے جنگلات سطح سمندر سے 1000 میٹر کی بلندی تک پائے جاتے ہیں۔ یہ درخت گجرات، جہلم، اٹک، مردان اور کوہاٹ کے اضلاع میں واقع ہیں۔ ان میں زیادہ تر پھلائی، قاہو، جنڈا، بیر، توف اور سنبل کے درخت شامل ہیں۔ ان درختوں کی لکڑی سخت ہوتی ہے جو جلانے اور مکان بنانے کے کام آتی ہیں۔ 3، مغربی خشک کوہستانی جنگلات۔ یہ جنگلات سرسبز اور شاداب نہیں ہوتے کیونکہ یہاں کی آب و ہوا خشک ہوتی ہے۔ یہاں
زیادہ تر چھوٹے قد کے درخت اور کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں۔ کوئٹہ میں چلغوزہ اور مازو کے درخت عام ہیں۔ مغربی پہاڑی علاقہ میں شہتوت، بیکائن اور دھریک کے درخت بھی پائے جاتے ہیں۔ نمبر 4، دریائی جنگلات۔ میدانی علاقوں میں دریاؤں کے کناروں پر محکمہ جنگلات کے کئی ذخیرے موجود ہیں، جن میں شیشم، پاپلر، سفیدہ، کیکر اور فراش کے درخت ملتے ہیں۔ صفحہ نمبر 170۔ ان جنگلات کو عام طور پر بیلا جات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ 5، نہری جنگلات۔ جہاں نہری پانی مہیا ہو سکتا ہے وہاں جنگلات لگائے جاتے ہیں۔ اس قسم کے جنگلات چھانگا مانگا، تھل، بہاولپور، سکھر، تونسا، بورے والا، چیچا وطنی وغیرہ میں ہیں۔ رکھ، غلامہ، شورکوٹ، تونسا، کوٹری میں بھی جنگلات لگائے گئے ہیں۔ ان ذخیروں میں شیشم، شہتوت، سنبل، دھریک، جامن اور سفیدے کے درخت ملتے ہیں۔ 6، ساحلی جنگلات۔ کراچی کے مشرق میں کچھ دور تک ساحلی علاقے میں مد و جزر کا پانی پڑا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، جس کی بدولت یہاں ناریل کے جھنڈ اور گھاس پیدا ہو جاتا ہے۔ ناریل کی لکڑی جلانے کے کام آتی ہے اور گھاس چارے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 8، جنگلات کی افزائش کے لیے حکومت کے اقدامات کا جائزہ لیجیے۔ یا جنگلات کی افزائش کے لیے محکمہ جنگلات کیا کرتا ہے؟ جواب، جنگلات کی افزائش کسی ملک کی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے جنگلات کا خاصا حصہ ہوتا ہے۔ کسی ملک کی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے جنگلات کا خاص حصہ ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں جنگلات بہت کم ہیں۔ کل رقبہ کا 4.5% پر جنگلات مشتمل ہیں، جبکہ ماہرین کی رائے میں 25% رقبہ پر جنگلات ہونا ضروری ہیں۔